حدیث میں آتا ہے جو شخص حاسد ہوتا ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے. اور حسد شروع دل سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی برو دل میں نہیں رہتا، پھر زبان پہ ایکشنز میں بھی اور زبان پہ آتا ہے اور بولتا ہے، حتیٰ کہ برو اگر حسد تب بھی ختم نہ ہو پھر ایکشنز میں اپنے ہاتھوں پہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا عام ہے یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف، یعنی ویسے اصل برو اس کا پتہ کیا ہے، انسان خاموشی کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا 3 کوالٹیز کو عطا کر دے گی، اس کو بڑا بہترین خیر ادا کر دے گی. ان سے ایک ہے لمبی سائلنس. یعنی آج کل وہ انسان جو عمر بن خطاب بھی کہا کرتے تھے، سبحان اللہ یار کمال، کہتے ہیں کہ the one who speaks more errs more. وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، اور جو غلطی زیادہ کرتا ہے وہ کسی فریکوینٹ چیز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور جو شخص جوک زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیپل ٹیک ہم لائٹلی. اس کا جو روب ہے، وہ وقار ہے، وہ کم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی اس کی پائٹی کم ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی دل مردہ ہونا شروع ہو مجھے تو پہ دیکھیں نہیں، مجھے تو کو ریلیشن نظر آ رہا ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبانوں کو نہ تر رکھو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے. کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود ذکر آف اللہ. تو اب دیکھیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری چیزوں سے بچا رہے گا. ہم کرتے کیا ہیں ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی اسپیکنگ، ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یار ہم نے وہ آیت الکرسی بھی پڑھنی تھی، جو اذکار ہیں نماز کے اس کے بعد پڑھنے والے وہ بھی نہیں پڑھتے. نہ ہمارے صبح کے اذکار انٹیکٹ ہیں، نہ ہمارے شام کے اذکار انٹیکٹ ہیں، نہ سونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے اذکار. دین ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ میرا خیال ہے ایز اے سولوشن نا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی گیدرنگز میں نا کم از کم اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، اور یہ سیٹ رولز ہی بنانے چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہمیں سٹاپ کرنا ہے. دیکھیے وی ول فال، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم گریں گے نہیں، لیکن یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا ہر گیدرنگ میں. کیونکہ تھوڑا سا نا بندہ شائع فیل کرتا ہے کہ یار اگر میں نے ابھی بول دیا نا، یہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے، کہیں آپ غلط مذاق تو نہیں اڑا رہے، تو یہ سب لوگ جو ہے نا کہیں گے او یار گمان تو بہت سیریس ہو گیا، آڈ ون آؤٹ آپ ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ریئلائزیشن ہو، لوگوں سے بات کریں، اور ایک دوسرے کو روکنے والا کلچر ہونا چاہیے. جسٹ لائک وی وڈ لائک ٹو اسٹاپ نیگیٹو کامنٹس جو ہیں، جسٹ لائک وی وڈ لائک ٹو اسٹاپ آور بردر فرام اے ریئل فزیکل ڈینجر، ول وی ناٹ اسٹاپ. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا، کہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون سا عمل ہے، اور واٹ از دا ریئل سکسیس؟ تو انہوں نے کہا کہ غریزۃ العقل، کہ عقل کا انٹیکٹ ہونا، کہ آپ کی جو عقل کی جو لائٹ ہے نا وہ ہمیشہ آن رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ، یا میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اس شخص نے دوسرا سوال کیا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر فرماتے ہیں فحسن ادب، اس شخص کے آداب اچھے ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کہ اس کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یستشیر بھی، کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشاورت کرے کہ یار اس میں کیا کرنا چاہیے، واٹ شوڈ آئی ڈو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اتنی اس کے اچھے دوست بھی نہیں ہیں، اچھی کمپنی نہیں ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دین عبداللہ بن مبارک said فَصُمْتُ طَوِيلٌ، یعنی اپنی زبان کو زپ کر کے رکھے، اپنی زبان کو کھولے نہیں. بیوٹیفل. He should stay silent. کتنا کمال کا کوٹ ہے یار، سبحان اللہ. they were people of حکمہ یار. اور اللہ کے نبی سے جب فرمایا نا 3 چیزیں جو سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے، یعنی سب سے جو اللہ کو بری لگتی ہیں، ان میں سے پہلی ہے قیل وقال، گوسپنگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے بارے میں ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا تھا نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے پازیٹیو مینشن کرتے تھے. جیسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں لوگ، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لوگ ہنس رہے تھے، اور وہ چڑھے ہوئے تھے درخت پہ اور وہ کچھ اتارنے کے لیے فروٹس وغیرہ. تو جب ہوا چلی تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ جھولنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی پنڈلیاں جو ہے نا یہ شنز ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو دیور سینگ سچ اے ویک مین. تو اللہ کے نبی سے نے کہا تمہیں یہ چیز ہنسا رہی ہے، یہ تمہیں احد پہاڑ سے بھی بھاری یہ پنڈلیاں ہیں. پازیٹیو. ایون وہ جو ایک صحابی تھے جن کے پیچھے سے اللہ کے نبی نے حق کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ کون مجھ سے غلام خریدے گا، کون مجھ سے غلام خریدے گا. ٹھیک ہے. تو جب دیکھا اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اپنا کو مزید سکویز کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نا یہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ دیز پیپل ور ہیومن.
مطلب اگر اس طرح کا کامنٹ پاس کر رہے ہیں وہ تو ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے والے نہیں برو، ڈفرینس پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی ہم نے احادیث بیان کی ہیں یا ہم بھی احادیث سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. اور صحابہ کرام کے کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ when عمر used to speak people used to listen to him، یعنی he had a vocal voice، یعنی ان کو یہ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی، مائک کی. اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک فنی نریشن ہے، ایک بار وہ نا باربر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بال کٹوا رہے تھے نا، وہ خاموش تھے. اب جب باربر تھوڑا سا قریب ہوا نا تو عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے کہ میرے بال کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دو. when he started speaking باربر ڈر گیا اور چلا گیا، لیکن he had a very deep voice. اب دیکھیں اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یار میں سوچتا ہوں کیسی پرسنالٹی نہیں، رسول اللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر آپ جو ہے نا تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں جب آپ قرات کرتے ہیں، اور عمر آپ اپنی کم کر لیں. ابو بکر عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عمر موسیٰ علیہ سمجھ السلام رہے جیسے ہیں؟ تھے. اچھا اب ناؤ امیجن، دیکھیں عمر بن خطاب کی پرسنالٹی کیا ہے. when he listened to this ayah کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. واللہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں پھر جاتا تھا نا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ used to tell me عمر تھوڑا سا اونچی بولو، I can't hear you. اچھا ان کی آواز اتنی پست ہو گئی. This was their reaction to you know this. how they reacted with how the connection they had with the Quran and Sunnah.